سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلنی ہی نہیں ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ گنڈا پر صاحب مسترد کر چکے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے مظفر آباد، وہاں پر لانگ مارچ کرتے ہوئے لوگ کل داخل ہو چکے ہوئے تھے اور وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ ہو سکتا ہے، مگر اس بار یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کے اعلان پر نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعلان پر ہوگا۔ آج انتہائی اہم دن ہے۔ پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جماعت کے کنونشن سے یا کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد کی طرف کب جانا ہے اور کس طرح جانا ہے۔ معاملہ مدارس کی رجسٹریشن کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کیا ہے، حکومت کا موقف کیا ہے، یا کون ہے جو بیچ میں یہ سارے معاملے میں گڑبڑ کروا رہا ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، اسلام آباد کی سے تو ابھی لانگ مارچ بہت دور ہے، کیونکہ ابھی اس کا خیال بھی جو ہے وہ صرف ذہنوں میں ہے، خیال ہی ذہنوں میں ہے، ابھی حکمت عملی نہیں بنی۔ مگر دوسری طرف جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے مظفر آباد، وہاں پر لانگ مارچ کرتے ہوئے لوگ کل داخل ہو چکے ہوئے تھے اور وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے روڈ رستے، آزاد کشمیر کی جو گھاٹیاں ہیں، آزاد کشمیر کی جو سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ ہیں اور مطالبہ ایک سیدھا سادہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس واپس لیا جائے، اور پھر صدارتی آرڈیننس کے بعد معاملہ کچھ اور آگے چلے گئے ہیں۔ آرڈیننس صدر صاحب نے جو ہے وہ جاری کیا تھا، صدر آزاد کشمیر نے، کہ مظاہروں پر، جلسے جلوسوں پر ہوگی پابندی، اور آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 7 سال سزا کا جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جو قید کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک ایکشن کمیٹی بنی تھی، اور ایکشن کمیٹی تو احتجاج کر ہی رہی تھی کافی دنوں سے، اور فائنلی جب معاملات مظفر آباد تک پہنچے تو اتحادی جماعت پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی صدارتی آرڈیننس کو کر دیا ہے مسترد۔ اور تیسری طرف معاملہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب یا عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب کا سے پہلے میں نے گنڈاپور صاحب کا نام اس لیے لیا کہ عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ گنڈاپور صاحب مسترد کر چکے ہیں۔ وہ اپنے انداز میں کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی تحریک نہیں چل سکتی، یا چلانی ہوگی تو یہ تحریک کہاں چلائیں گے۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز میرا خیال ہے سیدھا کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو حکومت کے ساتھ ہوتے بھی ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں بھی ہوتے، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے بھی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بھی ہوتے۔ تحریک انصاف کے دوست بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ناکو چنے چبا دینے، مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر مجھ سے ملاقات کریں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب تک اس خواہش کو پہنچایا گیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں جی، عمران خان سے تو ملاقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں آپ کے عمران خان صاحب کی جو وفود شفود آتے رہتے ہیں ان کو عزت دیتا ہوں، ان سے میری ملاقات چلتی رہتی ہے۔ تو پی ٹی آئی والے جو دوست جو پھنسے ہوئے، جو عمران خان صاحب کی سیاست کے ڈسے ہوئے، وہ صبح اٹھتے تھے تو سلام کرتے تھے مولانا صاحب کو، دوپہر کو مولانا صاحب کو سلام کرنے چلے جاتے تھے، شام کو مولانا صاحب کو سلام کرنے جاتے تھے، رات کو گزرتے حضور آپ کا بھی احترام کرتے چلیں، ادھر سے گزرے تھے سوچا سلام کرتے چلیں۔ تو وہ یہ کرتے تھے، پھر جی شام کو جاتے جی گھر جا رہے تھے مولانا صاحب تو سوچا کہ آپ کے درشن کر لیں، آپ کے دیدار کر لیں، آپ سے رہنمائی لے لیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ڈیزل، جن کو مولوی کہنا بقول عمران خان گناہ ہوتا ہے، وہ سب سے معتبر ٹھہرے پی ٹی آئی کے لیے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ان برے حالات میں نکالنے کے لیے بڑی قربانی دے گا۔ مولانا صاحب کیوں کس کے لیے قربانی دیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے۔ اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ مولانا صاحب کی جو فیلڈ ہے، یعنی جو گراؤنڈ ہے، کانسٹیٹوئنسی ہے، حلقہ ہے، وہ خیبر پختونخوا کلیم کرتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ میرا علاقہ ہے، اور وہی کلیم کرتے ہیں کہ وہاں میرے ساتھ دھاندلی کی گئی، 13 میں بھی دھاندلی کی گئی، 18 میں بھی دھاندلی کی گئی، اور 24 میں بھی دھاندلی کی گئی۔ یہ مولانا صاحب کا کلیم، اور دھاندلی کر کے عمران خان صاحب کو جتوایا گیا، یہ مولانا صاحب دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بڑی تحریک میں چلتے ساتھ تو ظاہر ہے مولانا صاحب کو نقصان ہونا تھا، اور یہ مطلب سیاست کی الف بے سے واقف، وہ کوئی بہت زیادہ ڈیپلی سیاست کو جاننے والے نہیں، جو سیاست کی الف بے سمجھتے تھے، وہ بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو انگیج ضرور کریں گے،
ان کو خراب و خوار ضرور کریں گے لیکن ان کے ساتھ کوئی بڑی تحریک نہیں چلائیں گے۔ آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اس ایجنڈا پر 6 جماعتی اتحاد کو نہیں چلائیں گے جو ایجنڈا عمران خان صاحب کا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آباد میں لانگ مارچ تھا نا ابھی جو اپنا 4 اکتوبر کا 5 اکتوبر کا، اس میں اچکزئی صاحب ایکٹیو نہیں تھے۔ پھر ابھی جو یہ 24 نومبر والا ایڈونچر تھا اس میں اچکزئی صاحب ساتھ نہیں تھے۔ اب جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہوا ہے اچکزئی صاحب آواز میں آواز نہیں ملا رہے، تو میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے کو لے کر آگے نہیں چلیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمران خان کو کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہو یا میں پھر عمران خان کے ساتھ چلا جاؤں، تو ایک خوف ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ خوف عمران خان صاحب دلا سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ رعایت کرو اور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لوں گا۔ تو یہ ہو سکتا تھا نا۔ 8 فروری کے بعد سیاستدان اسی طرح اپنا وزن بڑھاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے تعلقات آصف زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ رہے۔ یہ الگ بات کہ نواز شریف کے ساتھ اب ان کے تعلقات میں دراڑیں بہت آ گئی ہوئی ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب پر اس طرح اعتبار نہیں کر رہے جس طرح آصف زرداری صاحب پر کرتے ہیں یا جس طرح شہباز شریف صاحب پر کرتے ہیں، اور آج کل ان کے متعلق بھی ان کو مسائل ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو یہ پی ٹی آئی کے دوست جو سوچ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں آ کر بتاتے تھے یہاں پر مولانا صاحب تو بس عمران خان صاحب کے لیے بڑی ہوپ ہے، مولانا صاحب عمران خان کو، اور 26ویں آئینی ترمیم وہ جو آخری پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے آدھی رات کو کی تھی، اس پریس کانفرنس کے بعد بھی کہتے تھے کہ نہیں کل مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کرنا۔ ہم ہاتھ جوڑ دیتے تھے کہ یار دیکھیں اس طرح بھی نہیں ہوتا، جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو خود فریبی کا شکار ہو تو آپ کی مرضی ہے۔ خود فریبی بہت زیادہ تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پر، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت اچھے رہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا یارانہ رہا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے ملاقات کریں۔ مولانا صاحب نے ملاقات نہیں کی، لیکن مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی، آصف زرداری سے ملاقاتیں کی، بلاول بھٹو ہر دوسرے دن ان کے پاس چل کر جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے نہیں کی ملاقات۔ مولانا صاحب جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو ڈرافٹ پر اوکے ہیں، ریڈی ہیں، متفق، لیکن ایک ملاقات ہماری عمران خان صاحب سے کروائی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو تب کہتے کہ جی مجھے ملوا عمران خان سے، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ مولانا نے کہا نہیں ٹھیک ہے، جائیں بیرسٹر گوہر، جائیں سلمان اکرم راجہ صاحب، جائیں حامد رضا صاحب، آپ ملنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری نے جیل کا پھاٹک کھلوایا اور یہ لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے آ گئے۔ تو مولانا صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور پھر مولانا صاحب کا جو ایک ڈیموکریٹک ایجنڈا ہے، ان کا جو اپنا جو مذہبی سیاست ہے ان کی، وہ جو ان کا نظریہ ہے ایک الگ اپنی جماعت کا، اس سے ہٹ کے اگر آئین کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے، جمہوریت کی پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے، فرق ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کی اپروچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت اختلافات سے مسلم لیگ نون کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جو معاملہ ہے ایک بار پھر تحریک انصاف والے دوستوں کو لگ رہا ہے کہ جی لو جی مولانا فضل الرحمان صاحب لیدے بیٹھیں گے، مولانا صاحب جتھے لے کر اسلام آباد میں داخل ہونے والے۔ ایشو ہے مدارس کی رجسٹریشن کا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں گیو اینڈ ٹیک ہوا تھا، نواز شریف کی رہائش گاہ پر فائنل ہوا تھا معاملات یہاں لاہور میں۔ صدر زرداری صاحب بھی آئے تھے، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سب بیٹھے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سارے لوگ بیٹھے تھے اور ان کے وفود بھی آئے ہوئے تھے۔ اس میں مدارس کی رجسٹریشن کا حتمی فیصلہ ہوا تھا اور وہ بھی ترمیموں کا حصہ تھا، لیکن پھر اس بل پر صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میری بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل کا خطاب، میں اس پر آتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھیوں سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں حکومت بے بس ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں بے بس ہے، صدر زرداری کیوں بے بس ہے؟ انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل پریشر ہے، یورپین یونین، امریکہ، FATF، یہ سارے پریشر ہیں کہ جی مدارس جو ہیں یہاں سے انتہا پسندی پھیلتی ہے، لہٰذا مدارس کے ساتھ حکومت کسی قسم کی قانون سازی میں نہ ساتھ جائے اور مدارس کی رجسٹریشن جو ہے نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے جو کہ انہوں نے خطاب کیا تھا، اور خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آج کا دن ہے آپ کے پاس، یعنی آج 8 دسمبر کا،
کہتے ہیں آج ہماری اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہے پشاور میں، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ پوری نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل مرد آباد کے ساتھ ساتھ حکومت مرد آباد ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ مدارس کو مدارس رجسٹر ہوں گے اور مدارس کے پراپر اکاؤنٹس ہوں گے، اور باقی جو قوانین جن پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے اتفاق کیا تھا، اس سے یہ جو ہے وہ مقرر، اور مدارس کو ہم قومی دھارا میں لانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں مدارس رجسٹر کرو، بینک اکاؤنٹ کھولو، مگر آپ اکاؤنٹس بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو دینی مدارس کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ جو ان کے مدارس جو ہیں ان کی ہونی چاہیے رجسٹریشن، اور اس میں کوئی انٹرنیشنل پریشر آ گیا حکومت پر، فوج پر، اب وہ جو ترمیم ہوئی تھی اس کو قانونی شکل دینے سے گریز ہیں۔ اگر صدر زرداری صاحب نے جو تحفظات کا اظہار کر دیا اور وہ اعتراضات کر دیے تو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ دوبارہ ایک مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کر لے، اور پھر صدر بے شک اس کو نہ بھی منظور کرے، دستخط نہ بھی کرے، تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو اس میں پھر صدر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر صدر وہاں پر جو 18ویں ترمیم میں صدر کو وہاں پر بے بس کر دیا کہ نہیں، ایک بار آپ اعتراض کر سکتے ہیں، دوسری بار جب پارلیمنٹ وہی قانون اسی شکل میں بھی بنا دے اور آپ کو بھیج دے اور آپ اس پر دستخط نہ بھی کریں، تو ایک لمٹ کے بعد کوئی 14 دن ہے یا کچھ اس طرح 25 دن کے اندر یعنی مجموعی پروسیس جو ہے اس کے اندر وہ قانون بن جائے گا، اور آٹومیٹیکلی وہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک اور سیشن ہو، جوائنٹ سیشن۔ تو وہ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے بات تو پھر ہم اعلان کریں گے، اور آج کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ غفور حیدری صاحب نے کہا کہ 8 دسمبر تک کا وقت، 7 تک کا وقت ہے جو کل کا تھا، اور 8 کو پھر ہم اعلان کریں گے اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے۔ میں نے پھر کھنگالا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سورسز کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو ہم اتنا جلد بازی میں اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہے، ہم نے ابھی آج کانفرنس ہے، کانفرنس کے بعد ہم نے اپنے اجلاس بلانے، اجلاسوں میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، مذاکرات چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے فون کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب چل کر آئے تھے، تو بات چیت تو چل رہی ہے، تو بات چیت چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اگر حل نکلا تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ آپشن ہم استعمال کریں گے۔ تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ لانگ مارچ جس کو تحریک انصاف کے دوست سمجھ رہے تھے کہ جی وہ شاید کل اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا، وہ ابھی بہت دور ہے، اس کا کبھی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک، کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے تھے کہ جی فوج نے گولیاں چلائی ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک پر گنڈاپور صاحب کے جو جواب تھے نا صحافیوں کو، کل بھی میں نے اس کا ہلکا سا ذکر کیا تھا، وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلنی ہی نہیں ہے، یا وہ اس میں ساتھ نہیں دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ اگر کہتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ آٹومیٹیکلی اپنے اس عہدے سے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ آٹومیٹیکلی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر انہوں نے اعلان کیا ادھر چلے گئے، لیکن نہیں، پھر وہ ان کے اگینسٹ ان کی نااہلی کے لیے ایک جواز، ایک مواد بن جائے گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو ٹیکسز نہیں دینے، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بل نہیں دینے، کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کا اثر حکومت پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن ریاست بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے نہیں، ریاست کو ناکام بنانے کے لیے تحریک چل رہی ہے کہ جب لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے، IMF پہلے ہی ناک کی لکیریں نکلوا کے قرضہ دے رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور اگر واقعتاً عمران خان کی بات اگر لوگوں نے مطلب اہم ہی لوگ بھی ہو گئے ذرا ادھر سے عمران خان کی طرح باہر بیٹھے ہوئے، اگر انہوں نے ریمیٹنسز نہ بھیجے تو کیا ہوگا؟ لیکن میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ لوگ حکومت کو نہیں بھیجتے، سرکار کو یا ریاست کو نہیں بھیجتے، اپنے اہل خانہ کو بھیجتے، اور دوسرا وہ لوگ جو جا کر یورپ امریکہ میں سیٹل ہو گئے وہ تو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو خلیجی ممالک میں ہمارے محنت کش مزدور ہیں کہ ایک دو بھائی باہر جا کر کماتے ہیں اور پیچھے 7-8 افراد گھر کے چھوٹے بچے والدین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھیجتے ہیں، وہ روک ہی نہیں سکتے۔ بجلی کا بل نہیں جمع ہوگا، بجلی کٹ جائے گی، کون آج کے دور میں بجلی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ گیس کا بل نہیں دیں گے، سردیوں میں گیس کٹ جائے گی، کون ٹھنڈے پانی سے نہا سکتا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو گنڈاپور صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی مطلب گنڈاپور کے انداز سے لگ رہا تھا
کہ یار بابے کو جا کے سمجھائیں گے، سٹھیا گیا بابا۔ ایک تو یہ معاملہ کہ سول نافرمانی کی تحریک کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی نا، عمر ایوب اور 2 اور نام دیے تھے کہ جی اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات حکومت کرے۔ میں نے ساتھ ساتھ 14 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ہے، 13 تاریخ تک کی، 13 تاریخ تک اگر مذاکرات کیے، مطالبات ہمارے مانے کون سے؟ ایک مجھے رہا کرو، دوسرا 9 مئی کی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرو، ورنہ پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا، جمعے کو کیا تھا، تو کل ہفتہ، آج اتوار، اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی اشارہ دیا ہو کہ ہاں جی ہم نے بھی کمیٹی بنا دیجیے، رانا ثناءاللہ، یہ قمردمان قاہرہ، یہ خواجہ آصف، یہ خواجہ سعد رفیق، یہ مذاکرات کریں گے۔ حکومت نے تو کہا نہیں، ہم تو مذاکرات ہی نہیں کرتے۔ تو ادھر سے عمران خان صاحب کو مکمل نہ آئے، مکمل حکومت کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کے مذاکرات کی۔ عمران خان صاحب کی نظریں جو ہیں وہ اس بات پر ٹکی ہے کہ کسی طرح کوئی میرے پاس آئے، مذاکرات کرے، میں صرف جیل سے نکل جاؤں، رہا ہو جاؤں، کیونکہ اب ان سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ یہ جو دیکھیں نا، میں سیکوینس بتاتا ہوں آپ کو ایونٹس کی۔ 22 اگست کو جلسہ ہونا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا، نہیں بھیجا، اعظم سواتی گئے، انہوں نے کہا کہ جی جلسہ نہ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور تب تک آپ 8 ستمبر کو جلسہ، پھر 8 ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے، پھر 21 کو لاہور میں کرتے ہیں، پھر 28 کو راولپنڈی، ستمبر مہینے میں اتنی کالز دے رہے ہیں رہائی کے لیے، 28 کو راولپنڈی میں، پھر 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں، پھر 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں، پھر 24 نومبر کی اسلام آباد کی کال، اب پھر سول نافرمانی کی کال۔ تو یہ سارا کچھ مجھے رہا کرو تحریک ہے۔ تو مجھے رہا کرو تحریک کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے جیل نہیں کاٹی جا رہی، ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ وہ کہہ رہے کسی طرح میرے ساتھ مذاکرات کرو، عمر ایوب کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، بات چیت آگے بڑھاؤ۔ حکومت انکار کر رہی ہے، حکومت اس طرف سوچ ہی نہیں رہی، ورنہ حکومت کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ یار وہ سول نافرمانی کی تحریک بھی چلا رہے ہیں، جتھے لے کر اسلام آباد میں آتے بھی ہیں، 5 دن ہمیں اسلام آباد بلاک کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، انگیج کریں۔ حکومت نہیں انگیج کر رہی، مذاکرات نہیں کر رہی، کیونکہ حکومت سمجھ چکی ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہ خان کی ہو گئی ہے بس، لہٰذا اب یہ ڈیسپریٹ موو کریں گے، اور جب ڈیسپریٹ موو کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ گھات کرتے ہیں۔ آپ گھات کا مطلب ہوتا ہے خودکشی کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب سیاسی۔ تو بہتر یہی ہے کہ مزید ڈیسپریٹ ہوں، مزید فرسٹریٹ ہوں اور خودکش حملہ کر لیں اپنے اوپر، وہ بھی اپنے اوپر، کسی اور کے اوپر نہیں۔ تو اس طرف حکومت عمران خان صاحب کو تیزی کے ساتھ دھکیل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان صاحب بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں تو بڑا مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، مائنڈ گیم کا، تو وہ مائنڈ گیم کے ماسٹر کی ہو گئی ہے بس۔ اب وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی کالز دے رہے ہیں۔ تو خیر، ایک تو یہ صورتحال۔ دوسرا اب معاملہ جو ہے وہ ہے آزاد کشمیر کا۔ آزاد کشمیر کا میں نے بتا دیا کہ صدر نے ایک جاری کیا تھا، آزاد کشمیر کے صدر نے آرڈیننس، اور اس آرڈیننس کے بعد وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور وہ تحریک جو ہے لوگ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مظفر آباد تک پہنچ گئے ہیں، اور جو حکومت کی اس کے ساتھ کمیٹی کے کل تک جو مذاکرات تھے وہ مذاکرات ہو گئے ناکام۔ اب اس میں پھر بجلی، پچھلے تحریک میں بجلی انہوں نے بڑی سستی کروا لی تھی آزاد کشمیر کے لوگوں نے، اب وہ آٹا سستا کروانے کی بھی ڈیمانڈ ان کی آ گئی کہ آٹا سستا دیں، کیونکہ ان کو سبسڈائز آٹا ملتا تھا، سبسڈائز بجلی ملتی تھی آزاد کشمیر کو بھی اور جی بی کو بھی، تو وہ ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے، امپورٹنٹ وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، ان کا اجلاس ہوا ہے کل آزاد کشمیر کی جو قیادت کا زرداری ہاؤس میں، فریال تالپور صاحبہ کی صدارت میں، اور اس میں ایک پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں، اور عوام جو ہے آزاد کشمیر کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر ایک 13 رکنی پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے، اور کمیٹی جو ہے یہ سارے معاملات پر مذاکرات کرے گی فریقین سے، حکومت سے بھی اور ایک عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی، تاکہ معاملے کو کسی ایسن طریقے سے حل کیا جا سکے۔ تو ایک طرف اسلام آباد جس پر آئے دن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خطرات ہوتے ہیں، کب یہ لشکر لے کر داخل ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف آزاد کشمیر میں جو کچھ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو پی ٹی آئی کیش کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلی جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی تحریک تھی اس کو بھی پی ٹی آئی نے
فیول کرنے کی کوشش کی تھی، چلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو گئے تھے۔ تو سیاسی لوگ مذاکرات کے ذریعے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوتے کہ بالکل پھنس جاتے اور اپنا وزن زیرو کرنے کے بعد مذاکرات کی بات کریں، تو جو زیرو ہو جائے ان سے مذاکرات نہیں ہوا کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔